آداب عرض ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ کورونا وائرس کووڈ-19 فائزر کی ویکسین کا ہلاکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یورپی یونین واچ ڈاگ کے ابھی تک صرف فائزر اور موڈرنا کی ہی 2 ویکسینز منظور کی ہیں۔ ناظرین، یورپی یونین میڈیسنز ریگولیٹریز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فائزر اور بایوٹیک کی ویکسین کا ویکسینیشن کے بعد ہونے والی ہلاکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یورپی یونین میڈیسنز ایجنسی EMA نے یہ بات ویکسین کے منظر عام پر آنے کے بعد کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد کی ہے۔ EMA کا کہنا ہے کہ اس نے اموات کا جائزہ لیا ہے، جس میں ضعیف العمر افراد کی اموات بھی شامل ہیں، اور ان اعداد و شمار کے مطابق ان کا کووڈ-19 ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اسے حفاظت سے متعلق معلومات پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ دسمبر میں یورپی یونین کے ویکسین کی آغاز کے بعد سے ہی اپنی پہلی حفاظتی اپ ڈیٹ میں EMA کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار ویکسین کی معروف حفاظتی پروفائل کے مطابق ہے اور کوئی نئے سائیڈ ایفیکٹس دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ یورپی یونین واچ ڈاگ نے ابھی تک صرف فائزر اور موڈرنا کی ہی 2 ویکسینز منظور کی ہیں، جبکہ آسٹرازینیکا کی ویکسین کے حوالے سے فیصلہ آج متوقع ہے۔ ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن سمیت متعدد ممالک میں ایسے لوگوں کی اموات کی اطلاعات ہیں جنہیں فائزر کی ویکسین لگی تھی، لیکن ویکسین کا ان اموات سے براہ راست کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔ ناروے میں خاص طور پر 33 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جن میں وہ ضعیف افراد بھی شامل تھے جنہیں ویکسین کی پہلی ڈوز لگی تھی۔ انڈیا کی سری لنکا کو آسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کی مفت سربراہی۔ سری لنکا جمعے کے روز سے ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کرے گا۔ انڈیا ہمسایہ ملک سری لنکا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی غرض سے کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بھجوائی ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق انڈیا ویکسین بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کی خوراکیں بنائی جا رہی ہیں۔ ویکسین کی یہ خوراکیں انڈیا کی لائسنس یافتہ سیرم انسٹیٹیوٹ میں تیار کی جاتی ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجا پاکسا نے انڈیا کی جانب سے بھجوائی گئی ویکسین کولمبو ایئرپورٹ پر ایک تقریب میں وصول کی ہے۔ 2 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک سری لنکا جمعے سے ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کرے گا، جس کی شروعات فرنٹ لائن پر موجود طبی عملے سے کی جائے گی۔ سری لنکا کے صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق صدر گوٹابایا نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو ویکسین کی فراہمی کی درخواست کی تھی۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت سری لنکا میں سرمایہ کاری کرنے والے ملک چین نے بھی 3 لاکھ ویکسین کی بوتلیں سری لنکا کو عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انڈیا نے سری لنکا کے علاوہ بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال اور ماریشس کو بھی مفت ویکسین فراہم کی ہے، جبکہ افغانستان کو بھی ویکسین عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انڈیا کی بھجوائی گئی ویکسین سری لنکا کے صدر نے خود موصول کی ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے مطابق کمرشل بنیادوں پر برازیل اور مراکش کو ویکسین برآمد کی گئی ہے، جبکہ سعودی عرب، جنوبی افریقہ، کینیڈا اور منگولیا کو بھی برآمد کرنے کا ارادہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈیا اپنے دوست ممالک کو ویکسین کی فراہمی جاری رکھے گا۔ ساتھ ہی ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ دیگر ممالک کو ویکسین کی ترسیل کا دارومدار ملکی سطح پر ویکسین کی ضرورت کے حساب سے کیا جائے گا۔ برطانیہ نے متحدہ عرب امارات سے براہ راست پروازیں منسوخ کر دی۔ برطانوی وزیر داخلہ کے مطابق چھٹیاں گزارنے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔
برطانیہ نے متحدہ عرب امارات سے براہ راست فلائٹس منسوخ کر دی ہیں اور دبئی سے آنے والے مسافروں کے لیے 10 دن کوارنٹائن سے استثناء بھی واپس لے لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق برطانیہ کے ٹرانسپورٹ وزیر گرانٹ شپس نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ ان کے ملک نے متحدہ عرب امارات، برونڈی اور روانڈا سے مسافروں کی آمد و رفت جمعے سے بند کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان تمام براہ راست پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کے مقامات کے درمیان سفر پر پابندی کا فیصلہ کورونا کی نئی قسم کے مثبت مریض سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے۔ کورونا کی یہ نئی قسم جنوبی افریقہ میں سامنے آئی ہے اور خدشہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، برونڈی اور روانڈا سمیت کئی ملکوں میں پھیل سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق حالیہ چند ہفتوں میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے بڑی تعداد میں دبئی کا رخ کیا ہے۔ برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل نے کہا کہ لوگوں کو اس وقت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں چند استثنائی حالات کے سوا 5 جنوری سے بیرون ملک سفر پر پابندی ہے۔ تیونس میں صدر کے نام زہریلے لفافے سے خاتون اہلکار بصارت سے محروم۔ صدر کے نام آنے والا لفافہ خالی تھا۔ تیونس صدر کو ارسال کیے گئے زہریلے لفافے کے حوالے سے وسیع پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہے، جسے کھولتے ہی صدارتی محل ڈائریکٹر کی بصارت ختم ہو گئی ہے۔ ویب نیوز عادل نے تیونسی صدارتی محل کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ 25 جنوری کو تصدیق ہوئی ہے۔ صدارتی محل میں آنے والی ڈاک میں ایک لفافہ بھی تھا جس پر صدر جمہوریہ کا نام درج تھا، جبکہ لفافہ بھیجنے والے کا نام کہیں نہیں لکھا گیا تھا۔ صدارتی محل کی ڈائریکٹر نے صدر کے نام آنے والے لفافے کو جانچنے کے لیے جیسے ہی کھولا ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ لفافہ کھولتے ہی ڈائریکٹر کی بصارت ختم ہو گئی اور انہیں سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ لفافے میں کوئی مکتوب نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ راجیہ سبھا میں صدر کا خطاب اور اقتصادی سروے کی کاپی پیش کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے جمعے کو راجیہ سبھا میں اقتصادی سروے 2020-2021 کی کاپی پیش کی ہے۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا جنرل سیکرٹری نے صدر کے خطاب کی کاپی ایوان کے میز پر رکھی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے ایوان کی کارروائی کرتے ہوئے انجہانی اراکین کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایوان میں انجہانی رام ولاس پاسوان، احمد پٹیل، اجے بھاردواج، جسونت سنگھ، رشید مسعود، کیشو بھائی پٹیل، بھگیرتھی مانجھی، کیلاش نارائن سارنگ، موتی لال دوارا، مادھو سنگھ سولنکی، کمل مورارکا، بی ایس گیان، دیشکران رام جی لال اور محترمہ سعیدہ انور تیمور کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ سنگر ایس پی بالا سبرامنیم، کویت کے امیر شیخ سبال احمد الجبر الصبا اور بحرین کے وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان بن خلیفہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایوان نے انجانی افراد کو خاموش کھڑے ہو کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد چیئرمین نے اراکین کو ایوان میں بیٹھنے کے نظام کی اطلاع دی اور کارروائی میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے نجی شعبے کو اختراع پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اقتصادی جائزہ 2020-2021 میں تحقیق اور ترقی میں نجی شعبے کی حصہ داری بڑھا کر 50% سے زیادہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندوستان کو اداروں اور تجارت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اپنے طریقہ کار میں بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کہا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے جمعہ کے روز پارلیمنٹ میں اقتصادی جائزہ 2020-2021 پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اعلیٰ
شرح نمو حاصل کرنے کا راستہ اپنانے اور مستقبل قریب میں تیسرے سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے اختراع پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے تحقیق اور ترقی پر کل اخراجات فی الحال GDP کے 0.7% سے بڑھا کر مجموعی گھریلو اخراجات کے کم از کم اوسط سطح 2% سے زیادہ کی دیگر اعلیٰ معیشتوں تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں R&D اہلکاروں اور ملک کے محققین حاصل خاص طور سے نجی شعبے کے لوگوں کے مناسب ڈھنگ سے شامل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2007 میں عالمی اختراع انڈیکس کے وجود میں آنے کے بعد 2020 میں پہلی بار ہندوستان 50 اعلیٰ اختراع ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ سن 2020 عیسوی میں ہندوستان کا رینک بہتر ہو کر 48 پر آ گیا، جو 2015 عیسوی میں 81 پر تھا۔ ہندوستان وسطی اور جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر اور کم متوسط آمدنی والے طبقے کی معیشت میں تیسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی شعبے کا دیگر بڑی معیشتوں کے مقابلے کل R&D اہلکاروں اور مستحقین کی حصہ داری کافی کم ہے۔ اختراع کے لیے دیگر معیشتوں کے مقابلے لبرل ٹیکس سے فروغ کے باوجود یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی اختراعی رینکنگ کوئی پونجی تک اس کی پہنچ کی سطح کے مقابلے کافی کم ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی ضرورت کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ہندوستان کے مالیاتی شعبے کی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری حسب ضرورت بڑھانی چاہیے۔ جائزے میں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ ان شعبوں کا R&D کو کل حصہ داری علل ترتیب حالیہ 30% کی سطح اور 34% ریسرچ اہلکاروں کی حالیہ سطح سے بڑھا کر علل ترتیب 58 اور 53% کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ہندوستان کو اختراع میں آگے رہنے کے لیے 2030 عیسوی تک 10 بڑی معیشتوں تک پہنچنے کے لیے ملک میں دائر کل پیٹنٹ درخواستوں میں اس کے باشندوں کا حصہ 9.8% پر موجودہ 36% کی سطح سے بڑھانا چاہیے۔ ہندوستان کو اداروں اور تجارت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اپنے طریقہ کار میں بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کیونکہ اس سمت میں اچھے مظاہرے مسلسل اعلیٰ اختراع کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سسودیا غازی پور بارڈر جین اور چڈا سنگور بارڈر جائیں گے۔ ناظرین، دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کسانوں سے ملنے کے لیے غازی پور بارڈر جائیں گے، جبکہ ستیندر جین اور راگھو چڈا سنگھو بارڈر جائیں گے۔ عام آدمی پارٹی آپ نے آج یہ اطلاع دی۔ غازی پور سرحد پر جمعرات کی دیر رات حالات متنازع ہو گئے تھے۔ غازی آباد انتظامیہ کے زیر علاقے میں اور اس کے آس پاس حکم امتناعی نافذ کیے جانے کے بعد فسادات کو روکنے کے لیے سینکڑوں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے انتظامیہ پر ضروری شہری سہولیات روکنے اور بجلی اور پانی کی سپلائی بند کرنے کا الزام لگایا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ مظاہرے کے مقام پر پانی اور بیت الخلاء کے انتظام کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ مسٹر سسودیا وزارت صحت، ستیندر جین اور دہلی جل بورڈ کے نائب صدر راگھو چڈا کسانوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے فوری سنگور بارڈر پر جائیں گے۔ واضح رہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ وقت سے سنگور بارڈر کسانوں کے احتجاجی مظاہرے کے مرکز بنا ہوا ہے۔ کسانوں نے جمعرات کو اتحاد دکھانے کے لیے سنگور بارڈر سے 16 کلومیٹر لمبی سدبھاونا ریلی نکالی تھی۔ فوج نے LAC پر حالات بدلنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ صدر جمہوریہ ہند کووند نے آج کہا ہے کہ چین نے 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالات بدلنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے اسے منہ توڑ جواب دے کر اس کے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ مسٹر کووند نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن دونوں ایوانوں کی مشترکہ میٹنگ میں اپنے خطاب میں چین کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ اس کورونا کے دور میں جب ملک کے اندرونی آفات سے نمٹنے مشغول رہا تھا، تب ہماری سرحد پر بھی ملک کی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ LAC پر 2 طرفہ تعلقات اور معاہدوں کو درکنار کرتے ہوئے امن کو خراب کرنے کی کوششیں
हुई हैं, लेकिन हमारे सलामती दस्तों ने न सिर्फ पूरी एहतियात चाक और चौबंद और बुलंद हौसलों के साथ इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सरहद पर हालात बदलने की सभी कोशिशों को भी नाकाम बना दिया। सदर ने कहा है कि हमारे जानबाजों ने जिस तरह हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया है, इसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। जून 2020 ईस्वी में हमारे जवानों ने मादर वतन की हिफाजत के लिए गलवान वादी में अपनी जानें कुर्बान की। मुल्क का हर शहरी इन शहदा का कर्जदार है। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मफाद की हिफाजत के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और मोहतात भी है। LAC पर हिंदुस्तान की सालमियत की हिफाजत के लिए इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती भी की गई है। हुकूमत मुस्तक़बिल में मुल्क के किरदार के पेश नज़र अपनी फौजी तैयारियों को मजबूत करने में लगी हुई है। मुतअद्दिद जदीद साजो सामान मुल्क की फौजी सलाहियत का हिस्सा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के इक़दार पर अमल करते हुए पार्लियामेंट के बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की है।